چلیے عامر بھائی آپ پڑھ دیجیے اردو گھر کے نام اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گھر ڈیلس کے پروگرام تجزیہ رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے۔ اردو گھر ہر پروگرام کے آغاز میں شرکا کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا، جو کہ آج 1:30 ہے۔ ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا۔ البتہ ورچوئل میٹنگ کی وجہ سے آپ جس ترتیب سے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ کو گفتگو کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ تمام شرکاء کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ کی جائے گی اور وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکاء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کرے۔ کیونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو جائے گا، لہذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطہ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا۔ ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی۔ کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں۔ سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں لوگوں کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی انہیں ہماری اونابی انگریزی۔ پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں صدر محفل کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی۔ اس کے بعد میں محفل کا آغاز کرتا ہوں اور رضوان بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ کمپیئرنگ سنبھالیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر۔ تو آج ہماری اردو گھر کی جو نشست ہے وہ ایک بار پھر مناصرہ ہے، یعنی اس میں جتنے احباب ہیں وہ اپنی لکھی ہوئی نثر پڑھیں گے، اور وہ نثر کچھ بھی ہو سکتی ہے، مضمون، کہانی، مکالمہ، تنقید۔ دیکھتے ہیں آج ہم لوگ اس میں کیا کنٹریبیوشنز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ آج ہماری جو محفل کے صدر ہیں وہ جناب شیخ اعجاز احمد صاحب ہیں، اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب عامر بھائی سے، عامر سلمان سے، کہ وہ اپنا خطاب کریں۔ عامر سلمان صاحب۔ میں معذرت حسب معمول میں لکھ نہیں سکا کچھ، مگر یہ کہ ایک موضوع ہے جو کہ میں اس پہ ویسے فی البدی گفتگو کرتا ہوں کہ ادب کی خدمت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے موضوع کا میں شروع میں اپنے دوست کا ذکر کرتا ہوں جو کہ ہمارے واٹس ایپ پہ ہے، جو کنگ ایڈورڈ کے ہے، اور ہر روز وہ ایک گانا لگا دیتا ہے، اور یا پھر اس کے اوپر وہ کوئی اپنی فوٹوگرافی لگا دیتا ہے، اور یا کبھی کوئی اپنی پسند کا شعر لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ادب کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو ایک اس سے یہ جنرل سوال اٹھتا ہے کہ ادب کی خدمت کیا ہے۔ جب ہم نے اردو گھر شروع کیا تھا
تو ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم کسی طرح سے ادب کی خدمت کریں گے، تو ہم نے اس کی خدمت کے اندر تعلیم، تہذیب، تخلیق اور تحقیق کے موضوعات کی ادب کی خدمت ہے۔ اور پھر ایک اور بہت ہی کامن چیز ہے ادب کی خدمت، اس میں کہتے ہیں کہ جس طرح ادیبوں کی خدمت ہے کس طرح ہے، جیسے ادب کی خدمت آئے دن شاعر آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے اس کے خرچے دو، ہمیں مشاعرے پڑھاؤ، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ ادب کی خدمت ہے۔ اور اردو گھر کو کئی دفعہ اس طرح کے معاملات سے دوچار ہونا پڑا ہے، جب کوئی شاعر ڈیلس آ گئے اور وہ ہمیں فون کر کے ہم سے پیسے مانگتے ہیں، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ادب کی خدمت کا ایک طریقہ ہے کہ شاعروں کی خدمت کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس سے وابستہ جو میں نے بات ہم نے واٹس ایپ پہ بھی ڈالی کہ مجھے ابھی تک معلوم ہے کہ جب میں کلاس 5 میں تھا، 5ویں کلاس میں، تو اس وقت مجھے چکن پاکس ہو گیا۔ تو کیونکہ چکن پاکس سے درد بہت ہوتی تھی، تو میری والدہ نے ایک لائبریری میں جا کے، جو کہ اس وقت الف لالا لائبریری تھی، ایک ڈبل ڈیکر بک پرس کے اندر بنائی ہوئی تھی، وہاں سے وہ کتابیں میرے لیے خرید لے کے آتی ہیں لائبریری سے۔ ان کی ممبر شپ 25 روپے کی تھی، اور وہ کتابیں میں پڑھتا تو مجھے درد سے میرا دھیان ہٹ جاتا، اور میں کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا، بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ میری امی وہ کتابیں پڑھتی تو میں سنتے سنتے سو جاتا۔ اس کے بعد اس لائبریری کے اندر جا کے مجھے کافی خودداری کا احساس ہوتا۔ وہ ڈبل ڈیکر بس تھی جو کہ ایئر کنڈیشن تھی، اور وہاں بیٹھ کے لگتا کہ ہم کسی ایسی جگہ آ گئے جو بڑی معتبر ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور بطور میری امی کے وہاں سے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، جو کہ بہت عرصے تک رہا، اور پھر میں نے تقریباً لاہور میں ہر لائبریری جوائن کر لی، اور میں کتابیں، مجھے فخر ہے کہ میں کوئی ہر کو میں ٹائم گزرنے سے پہلے واپس کر دیتا تھا۔ تو ویسے ہی گھر بیٹھے بیٹھے مجھے 3-4 دن پہلے میں ویسے ہی بستر پہ تھا، تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ دیکھوں کہ الف لالا لائبریری کا کیا بن رہا ہے۔ تو میں نے ڈالا تو ان کا فیس بک پیج آ گیا، اور فیس بک پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا واٹس ایپ نمبر، اگر ہم پہ اس سے رابطہ کریں۔ تو میں نے اسے کلک کیا تو میں فوراً کنیکٹ ہو گیا بصارت کاظم کے ساتھ، جنہوں نے الف لالا لائبریری شروع کی تھی، اور انہوں نے ویسے ہی بات کی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری لائبریری ایک بک بس پہ ہے، اب ہمارے کیملز بھی ہیں، اور ہماری جو بسیں ہیں وہ لاہور کے گوشے گوشے میں جاتی ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں لائبریری لے کے۔ تو اب ہم، کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، تو ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، تو اگر آپ ہماری ہیلپ کرنا چاہیں۔ تو میں نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے کتنا خرچہ ہے آپ کے پیٹرول کا؟ انہوں نے کہا تقریباً 1 مہینے کے لیے ہمارا کوئی 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ تو ویسے ہی میں نے سوچا کہ میں اسی طرح، ان کا تو بڑا احسان ہے میرے اوپر، تو میں نے وہ فوراً ان کو پیسے بھجوا دیے، $500۔ اس کے بعد ان سے جب واٹس ایپ پہ گفتگو ہوتی رہی تو ان سے اردو گھر کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اردو گھر کا لوگو بھیج دیں، ہم اپنی بس پہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اور اس کے بعد میں نے وہ پوسٹ کیا۔ مگر وہ جو سوال ہے کہ ادب کی خدمت کیا ہے، وہ کافی زیادہ میرے اندر آیا کہ اب مثال کے طور پہ ابھی شاعر آئے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کا بھلا کرے، ہمیشہ ہی پیسے مانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر میرے پاس 500 روپے ہیں تو ادب کی زیادہ بڑی خدمت یہ ہے کہ میں فلاں شاعر کو یہ دے دوں پیسے، یا پھر یہ ہے کہ الف لالا لائبریری کے اندر میں ان کی بسوں کے لیے پیٹرول کے پیسے دے دوں۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی کٹھن سوال ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے مغالطے جنریٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ شاعروں کو یا ادیبوں کو ان کے لیے پیسے دینا، جن کو وہ بالآخر اڑا ہی دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی مثبت کام نکلتا ہے، وہ ادب کی خدمت میں شمار ہوتا ہے۔ یا سیلف پروموشن کو کرنا، یا ادب کی صحیح خدمت یہ ہے کہ کتابوں میں انویسٹ کیا جائے، اداروں میں انویسٹ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج ہم اس معتبر محفل کے حوالے سے کوئی اور صاحب بھی اس پہ رائے ڈال سکیں۔ مگر مجھے میری ناقص سمجھ کے تحت یہ سمجھ آیا کہ اب جو ادب کی خدمت الف لالا لائبریری نے کی ہے بہت چھوٹے سے، اور جس طرح انہوں نے بچوں میں شوق پیدا کیا ہے، وہ شاید ادب کی بہتر خدمت ہے، بجائے اس کے کہ ہم پروموٹ کریں اور بڑے بڑے ڈنر رکھیں اور کھانے رکھیں۔ تو میں نے کہا ایک سوچنے کا مرحلہ ہے ہم سب کے لیے، تو میں وہ کلیریفائی بھی کر دوں اور ذرا اس موضوع پہ گفتگو بھی کر لوں۔ تو بہت بہت شکریہ۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر. انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتام پہ اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے کہ بہت دلچسپ یہ ایک انڈیور ہے جو لاہور میں ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا محترمہ تلمیز برنی سے آپ کے خطاب کے لیے. محترمہ تلمیز. سوری، اصل میں نے 2 مضامین کا ترجمہ کیا تھا. ایک تو چھپ چکا ہے انگریزی میں، تو چاہیں تو آپ لوگ، مجھے نہیں پتا آپ کی ثوابدید پر ہے کون سا سناؤں. مرضی جو اب بھی آپ کو لیے مناسب سمجھیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ سنا دیتی ہوں. یہ میں نے بس انگریزی میں جس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لوز ٹرانسلیشن، شاید یہ وہی ہے، اس لیے کہ مجھے زیادہ وقت نہیں ملا، نے صبح ہی اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا نام ہے، اس مضمون کا نام ہے منافق. میں نے اس کو خاموشی سے دیکھا کیونکہ سر میں درد تھا، صبر سے دیکھا کیونکہ وہاں سے جانا اس وقت ممکن نہ تھا، کیونکہ میرا ٹکٹ میری کزن نے خریدا تھا اور انہی کی گاڑی میں وہاں پہنچی تھی. وہی کزن جو دلیپ کمار کی بچپن سے والا اور شائدہ تھی، اس لیے مجھے شو ختم ہونے تک وہاں رکنا تھا. میری کزن کی سیلف ڈینائل دنیا میں جسمانی تکالیف کے اظہار کی کوئی جگہ نہیں تھی. یقیناً وہ ہندی سینما کا بادشاہ، ایک لیجنڈ، ایک اخباری تھا. کتنی نسلوں نے اس کو چاہا تھا، ہزاروں نے کاپی کرنے کی کوشش کی، کسی نے بال، کسی نے اداکاری کا اسٹائل، لیکن دلیپ کمار تو ایک ہی. ان کا نرم گفتار اور نرم گفتاری اور دھیما لہجہ سب میرے لیے کسی رحمت سے کم نہ تھا، کیونکہ جب وہ بولتے سب چپ ہو جاتے اور شور تھم جاتا، جس سے مجھے کچھ دیر کو سکون ملتا تھا. دلیپ کمار نے پروگرام کی ابتدا فلم گوپی کے مشہور بھجن سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی سے کی. یہ فلم اور اس کے مناظر پوری جزیات کے ساتھ اب بھی نہ جانے کتنے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. ہضم معمول وہ بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، بہت ہی ہلکے پیلے رنگ کا کوٹ جو اسٹیج کی روشنی سے مل رہا تھا، چہرہ ہلکا پیلا جیسے ڈل سونے کا رنگ، بھرے بھرے کلے، ماتھے پر آئے ہوئے بال، ایک ایسا ہیئر اسٹائل جس کو زیادہ تر بھونڈے پن اور شاذی عقل مندی سے کاپی کیا گیا تھا. درمیانہ قد اور فربا جسم جو ریٹائرمنٹ اور ہیرو ورشپ کے رول سے فراغت کی نشانی ہے. انہوں نے اپنی کئی فلموں کے مکالمے بھی سنائے، اور جب بھی وہ کوئی مکالمہ شروع کرتے میری برابر میں بیٹھی کزن اس فلم کا نام جھٹ سے بتا دیتی. اس وقت ان کی سادگی اور گمجوشی دیکھ کر مجھے پہلی جماعت کے ان بچوں کی یاد آ رہی تھی جو استاد کے ہر سوال پر لمبے سے لمبا ہاتھ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً وہ دلیپ کمار کی ہیرو ورشپ کے گھنے سائے میں جوان ہونے والی نسل سے تعلق رکھتے تھیں اور وہ اس سائے سے کبھی باہر نہیں آئی. ان کی خواہش تھی کہ دلیپ کمار شکتی کے مکالمے بھی سنائیں، کیونکہ امیتابھ بچن بھی اس وقت شو میں موجود تھے. پوری تیاری سے آنے والی میری یہ کزن اپنے ساتھ مووی کیمرہ اور دوربین بھی لائی تھی، دونوں ہی لائی تھی. وہ سب کچھ لائی تھی لیکن سردرد کی دوا کے سوائے سردرد کی دوا کے ایسپرین ان کے پاس تھی، جس سے مجھے کبھی آرام نہیں آیا. شو کے دوران ان پر عجیب سرخوشی کی سی کیفیت آ رہی تھی. کئی بار انہوں نے دوربین مجھے تھما دی تاکہ میں بھی ان کی پسندیدہ اداکار کا دیدار کروں. مجھے خوشی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. اس رات مجھے دلیپ کمار کے بارے میں کافی غیر ضروری معلومات حاصل ہوئی اور معلومات کا ذریعہ میرے ساتھ برابر کی نشست پہ موجود تھا. وہ دلیپ کمار کی مکمل فین تھی، جس کے لیے دلیپ کمار کا فلمی روپ ہی شاید ان کا اصل روپ تھا. وہ یہ بات دیکھنے سے یا شاید تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ دلیپ کمار نے سائرہ بانو سے بے وفائی بھی کی تھی. اس وقت ان کی آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے سارے دعوے دم توڑ جاتے تھے اور وہ ایک ایسی ماں بن جاتی تھی جس نے اپنے خیال میں کسی بے عیب و با کردار بیٹے کو جنم دیا تھا. کئی بار انہوں نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے انہیں نہیں بتایا، کیونکہ بہرحال مجھے اپنے خاندان میں آرام سے جینا ہے اور بہرحال میں منافق ہوں. لہٰذا میں نے شو ختم ہونے کا انتظار کیا اور تفریح تباہ کو علاج پر ترجیح دی اور گھر آ گئی. بعد میں گھر آ گئی. بس ختم. یعنی بہت دلچسپ، بہت اچھا. اس کے رائٹر کون ہے اوریجنل؟ میں نے لکھا ہی. ارے آپ ہی کا لکھا ہوا ہے؟ جی، مناسب میرا خیال اپنی تحریر سنانی ہوتی ہے نا. یہ میں نے پہلے لکھا تھا کئی سال پہلے. اچھا اچھا اچھا. اپنی کلاس کے لیے اس کا آج صبح میں نے ترجمہ کیا ہے اس مضمون کا. اچھا، وہی میں ترجمہ آپ نے کسی اور کا کیا؟ اچھا، آپ کا اپنا مضمون؟ نہیں جی ٹھیک ہے، بہترین، بہت اچھا، بہت شکریہ.
اب ہم گزارش کریں گے جناب سلمان صدیقی صاحب سے. سلمان صاحب. رضوان صاحب مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے, میں 5 منٹ تک میں شیئر کر سکوں. اچھا چلیے, اگر صوفیہ بہن اگر آپ کے پاس کنیکشن درست ہے تو ہم آپ سے کچھ سن لیتے ہیں. نہیں, میں نے لکھا تو ہے, مضمون تو لکھا ہے, لیکن میرا ابھی کنیکشن 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گا. میں کیونکہ نکل رہی ہوں, یہاں ٹاؤن میں آئی ہوئی تھی تو وہاں کچھ کنیکشن ہے, لیکن جیسے مجھے پتا یہاں سے نکلوں گی ختم ہو جائے گا. تو اگر سب کے بعد میں کسی ایسی جگہ ہوئی جہاں کنیکشن ہوا تو I'll say it again, تو پھر میں دوبارہ سنا دوں گی. چلیے ٹھیک ہے, پھر میں کچھ کر دیتا ہوں. یہ آپ بیتی ہے جسے میں نے اپنے فیس بک پہ بھی ڈالا تھا, یہ شادی میں شرکت, وہی میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. چند روز پہلے میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا. اپنے دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلا. راستے میں اس دوست کا گھر بھی تھا. گھر کے باہر خلاف معمول بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی تھیں. سوچا کہ ظاہر بات ہے باراتی ہوں گے اور شاید ابھی ہوٹل کے لیے نکل رہے ہوں. 7 بجے کی دعوت ہے. دیسی حضرات تو تقریب کے وقت مقررہ سے 1 گھنٹے بعد ہی آنا شروع کرتے ہیں. یہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے. دلہن کے والد جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا وہ تو یقیناً ہوٹل میں ہوں گے. ایک ٹھیک ٹھاک مسافت طے کر کے شیرٹن ہوٹل پہنچا. دروازے سے داخل ہوا تو وہاں پر ایک بورڈ پر شادی اور اس کے ہال کی اطلاع لکھی تھی. لیکن یہ کیا؟ مجھے دولہا اور دلہن کے نام غیر مانوس لگے. دیسی مسلمانوں کی شادی ضرور تھی مگر نام نے شک میں ڈال دیا. میں مزید اندر گیا کہ شاید یہاں 2 شادیوں کی تقریب ہو. شیرٹن ہوٹل کے لابی میں میرے ارد گرد سجے بنے دیسی مرد اور خواتین نظر آئے. ایک طرف سرخ عروسی جوڑے میں دلہن اور شیروانی میں ملبوس دولہا فوٹوگرافک سیشن میں مشغول تھے. لیکن نہ تو مجھے اپنے میزبان نظر آئے نہ ہی کوئی اور شناسا. وہیں ایک اور بورڈ لگا تھا اور اس پر بھی شادی کی تقریب کی وہی معلومات تھیں جو کہ پہلے والے بورڈ پر تھیں, یعنی دولہا دلہن کے نام اجنبی. یا الہی, یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے رک کر دعوت نامے کا عکس اپنی موبائل پر بغور دیکھا. دولہا دلہن کے نام یقیناً مختلف تھے لیکن مقام درست تھا, وقت بھی درست تھا, البتہ تاریخ اگلی اتوار کی تھی. یعنی میں شادی کی تقریب میں درست مقام پر 1 ہفتے پہلے پہنچ گیا تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہال کے اندر قدم نہیں رکھا تھا اور لفافہ ابھی ڈبے میں نہیں ڈالا تھا. بس پھر کیا تھا, میں وہاں سے یہ جا وہ جا, $5 فی گیلن کا پٹرول اور اپنا دل جلاتا گھر لوٹ آیا. واپسی کا سفر قدر طویل معلوم ہوا. اب بھلا امریکہ میں اس بات کے کیا امکان ہے کہ شیرٹن ہوٹل جیسی جگہ اور تقریب کا اس طرح کا حسن اتفاق ہو. جس کی دعوت مجھے ملی تھی وہ شادی کی تقریب اتوار 26 جون کی تھی اور میری حاضری اتوار 19 جون کو ہی ہو گئی. میری طرح جن کو پابندی وقت کا خبت ہے وہ اس واقعے سے اور میری تاریخی غلطی سے عبرت پکڑیں. البتہ دلہن کے والد صاحب نوٹ کر لیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے سب سے پہلے تقریب گاہ یہ فدوی پہنچا. کسی نے کہا کہ بھائی غلط شادی میں پہنچ ہی گئے تھے تو ڈنر کے بعد ہی لوٹتے. دیسی مسلمانوں کی شادی تھی, کوئی جاننے والا بھی مل ہی جاتا, گھل مل جاتے, کسی کو کیا پتا چلتا. لیکن نہ بابا نہ, لوگ تو اللہ کے گھر بن بلائے نہیں جاتے. میں کاہے کو بریانی کے لیے گناہ اور خطرہ مول لیتا. اگر پول کھل جاتا تو کیا ہوتا. غلط فہمی اپنی جگہ, بدنیتی اپنی جگہ. شکر ہے کہ ہوش مندی نے بر وقت خبط الحواسی کی جگہ لے لی اور میں وہاں سے اپنی عزت اور لفافے کے ساتھ گھر آ گیا. اس کہانی میں سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں. پہلا یہ کہ شادی ولیمے کے دعوت نامہ غور سے پڑھ لیں. دولہا دلہن مقام اور تاریخ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دوسری بات یہ کہ لفافہ دینے سے پہلے پوری طرح اطمینان کر لیں کہ لفافہ جن کے لیے ہے انہی کو پہنچے. تیسری بات یہ کہ کسی کے گھر کے سامنے گاڑیوں کی تعداد دیکھ کر کسی بھی گمان سے پرہیز کیجیے. اور آخری سبق ہمیں اس تاریخی غلطی سے یہ ملتا ہے کہ دعوت والے دن گھر میں متبادل کھانے کا انتظام ضرور رکھیے کہ اگر شادی کی بریانی نہ ملے تو گھر کی دال ہی صحیح. یہ میری طرف سے تھا. واقعی
बहुत अच्छे। बहुत उम्दा रहा। चलिए शुक्रिया। अब मैं सलमान आपसे गुजारिश करूंगा, आप रेडी हो तो फिर हमें कुछ सुनाइए। जी मैं रेडी हूँ। अच्छा, तो एक बहुत ही उजलत में लिखा है छोटा सा कुछ, तो मैं कहा चले आप सबके साथ शेयर करता हूँ। गलतियां इसमें बेशुमार होंगी तो दरख्वास्त है कि दरगुजर कीजिएगा, नजर सानी का भी सही तरह मौका नहीं मिला। अच्छा, इसका नाम है कीटो नामा। मेरे क्लोजेट में आपको बेशुमार कपड़े मिलेंगे, मगर ज्यादातर कमीजें नई हालत में होंगी। इसकी ये वजह नहीं है कि सिर्फ चंदी, पोलो या टी शर्ट्स मेरी मरगूब हैं, बल्कि वजह यह है कि ज्यादातर दरमियाने यानी मीडियम साइज की हैं, जो मुझे अब मुश्किल से ही आ पाता है। उसूली तौर पर मुझे इनको अतिया कर देना चाहिए, मगर इस उम्मीद और लगन का क्या कहिए जो मुझे उनसे पीछा छुड़ाने नहीं देती। इनमें दोबारा समा जाने की ख्वाहिश के बायस ना जाने कितने सालों से मेरी करारदादे साले नौ एक ही है कि इस साल तो ये सब कपड़े वसूल करने हैं। मगर हर साल ये अज़्म निहायत खाम साबित होता है और अभी तक इसके पूरा होने के खास आसार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वादा खिलाफ हूँ, और ना ही ये शायर ने मेरे बारे में कहा है, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो हर साल वजन घटाओ अहद की तजदीद करता हूँ, मगर बात असल में यह है कि जो जनियाती वर्सा मुझे मिला है, इससे टक्कर लेना आसान काम नहीं है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, अपने खमीर से नहीं लड़ सकते। अगर ये फरबा मायल फीचर आप में मौजूद है तो फिर आपका हाल भी मेरे जैसा ही होगा। अपने इलाके का वो कौन सा जिम, बूट कैंप और ग्रुप फिटनेस क्लासेस हैं जिन्हें मैं एक दफा नहीं कई दफा आजमा चुका हूँ। गालिब तो एक दफा ही बेआबरू होकर निकले थे, मैं तो कई दफा निकला और निकाला जा चुका हूँ, मगर वजन कम करने की जुस्तजू चैन से बैठने नहीं देती। इन नाकामियों के बाद मुझको भी बिलाखिर कीटो का सहारा लेना पड़ा। कीटो से अब कौन वाकिफ नहीं, इस डाइट प्लान ने पिछले 4-5 सालों में बहुत शोहरत हासिल कर ली है। शुरुआत तो अमेरिका से हुई, मगर अब पूरी दुनिया में इसके ममदूह मौजूद हैं। आप पूछें कि इसमें करना क्या होता है, तो बज़ाहिर बहुत आसान सी बात है। आपने कार्ब्स और शुगर को बिल्कुल छोड़ देना है और फैट को अपना लेना है। अब यही बात मैं आपको आम फहम अंदाज में और एक चटोर की हैसियत से बयान करूं तो बस ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से सारा जायका निकालने के लिए राज़ी हैं तो आप बासानी कीटो कर सकते हैं। रोटी, नान, पराठे, चावल, हलवा, मिठाई, दूध, लस्सी, दाल वगैरह को मुकम्मल खुदा हाफिज कह दीजिए। हाँ, मगर आपका पाकिस्तानी खून इस बात का खैर मकदम ज़रूर करेगा कि आप गोश्त खा सकते हैं। मुर्गी, बकरा, गाय, मछली, स्टेक, गर्ज के किसी भी गोश्त पे और उसकी मिकदार पे कोई कदगन नहीं है। इसी तरह मक्खन, मलाई, क्रीम, चिकनाहट, पनीर आप दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब रोटी चावल ही बंद है तो खाएंगे किससे? तो बस रूखे सूखे गोश्त पर ही गुजारा करना पड़ता है। मगर इन कुर्बानियों के बाद कम से कम ये ज़रूर है कि कीटो डाइट शुरू में बहुत काम करती है। इसी वजह से कीटो के इस बयाबान में मेरा 4-5 साल से आना जाना लगा हुआ है। कभी 2 हफ्ते, कभी 5 हफ्ते, जितनी सख्त और ज़रूरत हो उस हिसाब से दौरानिया मुतय्यन किया जाता है। इसके ज़रिए आप हर हफ्ते 3 से 4 पाउंड तक बग़ैर किसी वर्जिश के वज़न कम कर सकते हैं, जो कि गैर मामूली बात है। मगर वज़न कम होने की रफ्तार सिर्फ थोड़े दिन ही कायम रहती है, बाद में इसमें वाज़ेह कमी आ जाती है। और चूंकि एक मुस्तनद पाकिस्तानी के लिए इस डाइट को मुसलसल अपनाना एक मुश्किल काम है, इसलिए थोड़े दिनों में ही आप अपने आप को पुरानी डगर पर पाते हैं और खोया हुआ वज़न बतदरीज पता पूछता हुआ वापस अपने मकाम पर पहुंच जाता है। इस मेहनत के बाद ये होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इन मीडियम कमीज़ों में आ जाता हूँ, और मगर देखते ही देखते नहीं आ पाता। मगर साल के ये कुछ हफ्ते मुझे अच्छे लगते हैं और इनके इख्तिताम पर मैं ये सारे कपड़े अगली दफ़ा के लिए तय करके संभाल के रख देता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत अच्छे सलमान, बहुत आला। मैंने भी अपने 20 साल पुराने मीडियम साइज के कपड़े रखे हैं। बहुत उम्मीद वासिक है मुझे भी, गम मुश्तरका है। हाँ, मेरे 20 साल पुराने भी हो गए, उसमें अभी रखे हुए, और कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा
देखिए पैबस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर बैठ, और वो ढेरों हैं कपड़े, ये नहीं है कि थोड़े, बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही कहानी है। तो सलमान आपके बाद अब मैं बलीग भाई से गुजारिश करूंगा, अभी भी तशरीफ ना है। बलीग सब आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मैं असल में सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ और माफी चाहता हूँ देर से आने की। चलिए, तो इसका मतलब है अब सुफिया बहन तो नहीं आई वापस, उनका कनेक्शन उनके पास खराब था उनकी तरफ। तो हम अब सदर महफिल जनाब शेख एजाज साहब से गुजारिश करेंगे कि खिताब के लिए। शेख एजाज साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी ये जो महफिल आज की मुनासरा की है, ये हमें भी जो शायर हजरात हैं उनके लिए भी एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि हम शायरी करते करते थक जाते हैं तो चाहते हैं कि मुंह का मज़ा बदला जाए। अभी थोड़ा सा मैं सबका जो जिन जिन हजरात ने अभी अपने कलाम से नवाजा, बहुत अच्छा लगा। आमिर सुलेमान साहब ने बहुत अच्छी हकीकत पर मबनी अपना खाका पेश किया। तलमीज साहिबा ने दलीप कुमार के मुतालिक फरमाया, बड़ी बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा रहा। हसनी साहब ने तो ज़बरदस्त जो अपना तजुर्बा बयान किया, वो वाकई हो सकता है कईयों के साथ हो, मेरे साथ भी वाकया पेश आया। आम तौर पे ये होता है कि हम लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो जल्दी करते हैं कि फ्लाइट मिस नहीं हो जाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा वाकया हुआ कि हम फ्लाइट अगले दिन की एक दिन पहले पहुंच गए। तो अब ये इसमें मेरे ख्याल में वजह ये होती है कि हम गौर से नहीं पढ़ते, या एक दफ़ा पढ़ लिया और दोबारा उसको जो जहन में तख़य्युलात होते हैं या ख्यालात होते हैं उसी के हमें ये होता है कि आज है या कल है फलानी तारीख को हम या तो नोट नहीं करते या दिन और तारीख दोनों को नोट नहीं करते। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। खैर, तो हसनी साहब ने जो अपना तजुर्बा बयान किया शादी का, वाकई ये एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा, और मेरे ख्याल में कईयों के साथ ये वाकया हुआ होगा कि वो पहुंचे हों और शादी में कई लोग जो हैं दिल करता है कि जब बिरयानी की खुशबू आ रही है, कौरमे की खुशबू आ रही है, लोग आ जा रहे हैं, आपका दिल करता है कि हम भी हो लें, लेकिन अपनी जो भी बात कह लीजिए अपनी वजह हम नहीं जाते, नहीं शामिल होते, उस दावत को छोड़ के आ जाते। अच्छा, सलमान साहब ने वजन के मुतालिक अपने और फिर जो बात की है, वाकई बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू रही। मैंने जो कुछ लिखा ये एकदम जहन में मेरे ख्याल आया, तो लीजिए मैं इसको नसर में बयान करता हूँ। जहन में सवाल उठा कि गजल के साथ नज्म में शायरी की जा सकती है तो गजल मुसलसल क्यों वजूद में आई। बहुत सोचा, दिमाग लड़ाया, तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनकी वजह से मानना पड़ा कि गजल मुसलसल की अपनी अहमियत है और अपना मकाम है, जो किसी और सिफत सुखन को हासिल नहीं। सिंफ गजल आम तौर पर इश्किया शायरी के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी अहम बात यह कि गजल का हर शेर एक मुकम्मल मजमून होता है जिसका ताल्लुक गजल के दूसरे अशार से नहीं होता। गजल गोया नाजुक आबगीना है, सख्ती को सहारने की इसमें शक्कत नहीं होती। गजल का मौजू हमेशा संजीदगी साथ लिए होता है, इसीलिए गजल में मजाह नहीं होता। तंज़ो मजाह के लिए गजल का सहारा लिया जाता है।
نظم میں خیالات کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے ہر نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ اسی عنوان کے تحت شاعر اپنی کہانی، اپنے مشاہدات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ غزل کے معاملے میں نظم کہنا زیادہ آسان ہے کہ اس میں ردیف و قافیہ کی قید نہیں ہوتی۔ غزل مسلسل میں قافیہ و ردیف لازم، لیکن غزل کی طرح ہر شعر دوسرے سے الگ نہیں ہوتا۔ غزل مسلسل میں نظم کی طرح عنوان ضرور ہوتا ہے۔ غزل مسلسل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں غزل اور نظم دونوں کے لوازمات پائے جاتے ہیں۔ شاعر اس میں ہر طرح کے مضمون باندھ سکتا ہے، چاہے وہ عشقیہ ہو، مزاح ہو یا کوئی کہانی۔ جتنے بھی مشہور غزل گو شعرا گزرے ہیں، ان کے کلام میں غزل مسلسل کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ موجودہ اختراع ہے یا اس زمانے میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال میری اپنی رائے یہ ہے کہ غزل تسلسل یا غزل مسلسل کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، اور اس کو ہم اور وسیع طور پہ اس کو ہمیں ہر مشاعرے میں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ سوری ریاض قریشی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، واقعی ایک کام ایسا پھنس گیا تھا تو بس یاد آیا تو پھر فوری طور پہ جوائن کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایسا کوئی خاص لکھنا کا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ حسنی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ کی تحریر ہو یا کچھ ایسی لکھا ہوا، کوئی خط ہو، کچھ ایسا ہو، تو پچھلے دنوں یہ کووڈ کے جو سلسلہ چڑھا، اس نے بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں اور ہماری سب کی، آپ کی جو ہے زندگی میں بڑے چینجز لے آئے۔ تو ملاقاتیں کم ہو گئیں، مسجد میں آنا جانا بند ہو گیا، اور محفلیں بند ہو گئیں، اور ہمارا ایک اردو ادب کا بھی ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ ہم مہینے کے مہینے تو بیٹھے ہی کرتے تھے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ پیش کیا جاتا تھا، تو وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ تو پھر لیکن اب کیا کریں، عادت اتنی بری تھی کچھ نہ کچھ لکھنے کی یا کچھ نہ کچھ سوچنے کی، تو اسی سوچ کو جو ہے میں نے پھر ایک خطوں میں ڈھالنا شروع کیا۔ خطوں کی جو ترغیب ہوئی مجھے، وہ ہوئی ایک لفظ ہے بابا جی، اور وہ بابا جی تو مشہور ہیں، آپ کو معلوم سب کو ہے، زاویہ اور اشفاق احمد صاحب کے حوالے سے بابا جی بہت مشہور ہے۔ تو میں اپنے ابا کو بھی جو ہے بابا بولتا تھا، تو میرے والد تو اب رہے نہیں، تو 25 سال ہوئے ان کو انتقال ہوا ہوئے، تو میں نے ان کو خط لکھنا شروع کر دیا، اور خط ایسا لکھنا کیا کہ جواب اور جواب شکوہ والا ہو، کہ میں لکھوں اور ان کا بھی جواب آئے۔ تو وہ سلسلہ چلا، تو اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خطوں کی فرمائشیں پھر آنے لگیں، اور آج کل تو خط تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی لکھنا تو درکرار، لیکن ایک سنتا بھی کوئی نہیں، اور اب تو سننے میں بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال جو میں نے کچھ جو لکھا تھا تو آپ کو سناتا ہوں کہ بابا جی، انداز میرا وہی ہے وہ جیسے اشفاق احمد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کہ بابا جی گاہے بگاہے آپ سے خط و کتابت ہو جاتی ہے، بس یہ ایک طریقہ رہ گیا ہے اپنوں سے ہم کلامی کا، اور وہ بھی یک طرفہ۔ خط و کتابت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس کے اندر ایک نیا خط لکھوں گا کہ جس کا ہے ساڈا چڑیاں دا۔ یہ پنجابی کا لفظ ہے ساڈا چڑیاں دا، وہ ایک گانا بڑا مشہور ہے، کہ عنوان سے وہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ نزا کی حالت میں ہے، کیونکہ بہت زیادہ خاموشی کو موت کی خاموشی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور میں یقیناً نہیں دہراؤں گا، کیونکہ پھر مجھے عابدہ پروین کا گانا گانا پڑے گا کہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ پچھلے سال اسی مہینے، یہ کچھ میں نے 2 سال پہلے لکھا تھا، تو میری بھانجی تھی، بہت ہی زیادہ مطلب بیٹیوں جیسی، تو اس کی شادی تھی، کہ پچھلے سال اسی مہینے ایک چڑیا اڑ گئی، یعنی اس کی شادی ہو گئی۔ اس سے بات ہوئی، اس نے فرمائش کی کہ کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات بتائیں،
कुछ अच्छी बात तो ज़बानी कलामी बयान कर दी, लेकिन अब सोचा कि क्यों ना उसको भी एक दस्तावेज की शक्ल में अपने सादा चिड़ियादे के साए तले एक खत की सूरत में लिखूं। ये इबारत अगले खत बनाम बाबा जी पेश लफ्ज़ है। कोशिश करूंगा कि खत कदावत में गुमशुदा तरीके को बाजियाब करूं। पसंद आए तो अगली नस्लों को मुंतकिल कीजिएगा, वरना कम से कम मौजूदा नस्ल जरूर इस्तेफादा करे। मौजूदा नस्ल से मुराद मेरे बाद के लोग हैं। बुजुर्ग हजरात और ख्वातीन ज्यादा गौर न करें और अपनी अपनी सेहतों पर तवज्जो फरमाएं, ऐन सवाब होगा। खैर अंदेश आजिज तालिब दुआ राक़िब। अब वो खत है, उन्वान है साडा चिड़ियादा, और जो मैंने अपनी भांजी के लिए लिखा था। बाबा जी, जैसा कि आपको इल्म है कि ये खत एक चिड़िया की फरमाइश और ख्वाहिश पर लिख रहा हूँ कि वो चाहती है कि उसकी नई और इज़्दवाजी जिंदगी पर कोई नसीहत करूँ, और वो भी खत की शक्ल में, और खत भी हो गुमशुदा ज़बान के गुमशुदा शक्ल में। ये खत असल में वाज नसीहत है हमारी उन रस्म रवायत के लिए जिन्हें हम छोड़ चुके हैं या उनका इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। आप हक बजानिब हैं कि कहें, यानी बाबा जी आप हक बजानिब हैं कि कहें चले हो नसीहत करने और हमसे हम कलाम हो रहे हो सिर्फ बाबा जी कहकर। तो हुजूर, होना तो यूं ही चाहिए था कि जनाब के लिखता ऐसे कि जनाब वालिद साहब किबला मुअज़्ज़म व मोहतरम फर्जंदान मखदूम मता कम तरीना दाम ज़िलकुम अला आला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद आदाब व तस्लीम, बाद ताज़ीम व तकरीम अर्ज़ है कि अब चूंकि चिड़िया मुखातिब है, इसलिए अब चिड़िया से कुछ इस तरह मुखातिब हुआ। नूर चशम राहत जहाँ बीबी चिड़िया सालिहा सल्लल्लाहु अलैहि ताला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाद दुआ दराजी उम्र व तरक्की इल्म हुनर के। वाज़े हो कि बहुत दिनों से तुमसे राब्ता ना हुआ, जिससे दिल को तरद्दुद था, लेकिन परसों तुमसे बात करके मुसरत हुई। खैरियत दरियाफ्त होने से इत्मीनान हुआ। दौरान गुफ्तगू ये भी मालूम हुआ कि तुम वाज़ नसीहत की तरफ माइल हो और ज़बान उर्दू से भी लगाव रखती हो। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत देवे और तुम्हारी मेहनत का फल तुमको जल्दी नसीब करे। जिस दिन तुम अपनी ज़बान से मेरी नसीहत की गई बातों को मामूल बना लोगी, उस दिन मैं 5 रुपया मिठाई खाने के लिए तुमको रवाना करूंगा। पढ़ने लिखने के साथ बेटियों को लाजिम है कि अदब सीखें और अपनी अज़वाजी जिंदगियों में खौस व क़ज़ा के रंग बिखेरें, क्योंकि अदब से इंसान हर दिल अजीज होता है और सब उसकी खातिर करते हैं। अदब करने वाला हमेशा खुश नसीब होता है। चुनाचे किसी का कौल है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अदब क्या चीज़ है और उसका बर्ताव क्यों कर चाहिए। जो रिश्ता कायम हुआ है उसको बड़ा मानो, बहुत ताजीम करो। उसकी कोई भी बात अपनी सखी सहेलियों बहनों कजनों से मत करो, ना मजाक में दिल लगी में, ना दिल लगी में। जब वो पुकारे तो बहुत नरम आवाज से जवाब दो, और जब कुछ तुमको देवे तो सलाम करो, और जो नसीहत बात कहे गौर से सुनो। जब वो बोल रहा हो तो बीच में उसकी बात मत काटो। जहां वो बैठा हो उससे ऊंची जगह मत बैठो, और उसका नाम हरगिज हरगिज लेकर मत पुकारो। उससे रिश्ता लगा कर बोलो। नाम बढ़ाकर नहायत दिलकश अंदाज में लिया करो, जैसे सरदार मन सलामत, महरम इसरार अनीस गम गुसार मन सलामत, वाकिफ राज हमदम हमबाज मन सलामत। अगर गुस्से में आकर तुमको कुछ बुरा भला कहें तो तुम हरगिज उसका जवाब मत दो, बल्कि गुस्सा उतर जाने के बाद मामले को सुलझाने की कोशिश करो। उलट कर कुछ ना कहो, उसी का नाम अदब है, और ये जिंदगी, और वो भी सहल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बल्कि यूं समझो कि नुस्खा कीमिया का दर्जा रखता है। बहुत ज्यादा दुआ और प्यार, फकत मेरा नाम। आखिर में एक नोट है छोटा सा। यूं तो ये खत और उसका मजमून चिड़ियाओं के लिए है, यानी जो भी बेटियां हैं उनके लिए है, लेकिन चिड़ों के लिए भी लाजिम है कि ना सिर्फ इस पर अमल करें, चिड़ों से मेरी मुराद जो दूल्हे हैं, इस पर अमल करें, बल्कि हालात को इस तरह काबू में रखें कि ज़ौजैन पूरी तरह इस पर अमल पैरा हो सके। चिड़े भी कोई ऐसे नाम से पुकारें जो सिर्फ वो बोल सकते हो। मैं डार्लिंग और हनी का सख्त मुखालिफ हूँ। इसलिए चिड़ों के लिए तजवीज़ करता हूँ, महल में राज हमदम हमबाज मन सलामत, रौनक खाना वज़ेब काशाना मन सलामत, हनी से खातिर गमगीन तस्कीन, बख्श दिल अंधोगीन मन सलामत।
امید ہے یہ عمل آج سے شروع ہو جائے گا، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے ایک دعا کریں، اور وہ ایک ہی دعا ہے، حسن خاتمہ کی دعا، موت کے وقت نفس مطمئنہ کی دعا، درگزر معافی اور مغفرت کی دعا، کہ صرف میں خود ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا گناہگار ہوں اور مجھے کتنی زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بہت خوب۔ تو یہ میرا وہ ایک خط تھا، لیکن اس خط کے سلسلے کے اندر میں ایک وضاحت بھی کروں۔ ایک کتاب ہے جو اب بات تو ذکر میں تو آتی ہے کبھی کبھی، لیکن یہ کہ پڑھنے میں یا دکھنے میں گھروں میں نظر نہیں آتی، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، کہ ایک زمانے میں جب آپ کسی کا رشتہ لینے جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ لڑکی کیا پڑھی ہے، تو اس کے ماں باپ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ اس نے بہشتی زیور پڑھا ہے، یا طالب وہ نسواں کی جو اسکول ہے وہاں سے پڑھی ہے۔ تو بہشتی زیور ایک بہت بڑی مطلب سمجھی جاتی تھی، ڈگری کی حیثیت تھی۔ تو اس میں جو کچھ جو طریقہ کار ہیں یا انداز ہے وہ اسی سے کاپی کیے گئے ہیں۔ تو بس یہی وہ واضح نصیحت تھی جو میں اپنی بیٹی کو کرنا چاہتا تھا، یا باقی بیٹیوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان رشتوں کو اور خوبصورت بنائے اور محبت اور چاشنی جنا پیدا کرے۔ بس جناب یہی تھا میری طرف سے آج کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ریاض بھائی، بہت اچھا مشورہ تھا۔ بہت عمدہ ریاض صاحب، بہت لطف آیا۔ بہت خوب۔ تو شیخ اعجاز صاحب آپ کی اجازت سے ہم محفل ختم کرتے ہیں اور دوسری بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، میٹنگ